اللہ علیہ کی تفسیر، سب سے پہلا اردو زبان کا ترجمہ، سب سے پہلا اردو زبان کا ترجمہ یہ ہے۔ میں نے الحمدللہ جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھی ہے تو میں نے موضوع القرآن کا پورا ترجمہ پڑھا ہے، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب، پھر شاہ صاحب کا حاشیہ پڑھا ہے، پھر میں نے تفسیر عثمانی پڑھی ہے، پھر میں نے تفسیر بیان القرآن پڑھی ہے، پھر میں نے تفسیر معرف القرآن مولانا کاندھلوی صاحب اور مفتی شفیع صاحب کی پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے عربی تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے یوں قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھا ہے۔ یہ تو میں اپنا مطالعہ بتا رہا ہوں، اور مطالعہ کرنے سے پہلے امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ سے درجہ خامسہ کرنے کے بعد میں نے مکمل تفسیر پڑھی ہے، اور اس سے پہلے جب میں حفظ کرتا تھا تو 1.5 سال تک صبح فجر کی نماز کے بعد امام اہل سنت کے درس قرآن میں نے شرکت کی ہے، جب میرے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یوں قرآن سیکھا ہے، بچپن کے 1.5 سال درس لیا ہے، درجہ خامسہ کے بعد پوری تفسیر پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد تفسیریں یوں پڑھی ہیں، پہلے موضوع القرآن، پھر تفسیر عثمانی، پھر بیان القرآن، پھر معرف القرآن۔ جس ترتیب سے ہمارے کابر کی تفسیریں آئی ہیں نا، ہم نے یوں پڑھی ہیں۔ آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تو یوں پڑھو، آپ دائیں بائیں نہیں جاؤ گے، کوئی بندہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، کوئی بندہ اچک نہیں سکے گا۔ تو ہم نے زانو تلمس طے کیا امام اہل سنت کے سامنے، جب چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا اس وقت، پھر خامسہ کے بعد جو شعور تھا اس وقت، خامسہ کے بعد میں کیوں گیا ہوں، درجہ ثانیہ میں 1 پارہ عامہ تفسیر پڑھی، درجہ ثالثہ میں 10 پارے، درجہ رابعہ میں 10 پارے، درجہ خامسہ میں 10 پارے، اساتذہ تفسیر پڑھ لی۔ اب امام اہل سنت کے پاس گئے پوری تفسیر، اس کے بعد درجہ سادسہ میں جلالین پڑھی، پھر فراغت پر بالترتیب یوں تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے۔ اب بتاؤ قرآن کیسے سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اب یہ قرآن سمجھنے کی میری پوری زندگی تو علماء کے سامنے نہیں ہے نا۔ اب اگر میں کراچی آ کر دورہ تفسیر شروع کرا دوں، اس کو کیا پتہ تفسیر کیا ہوتی ہے، اس نے کہاں سے پڑھا ہے، یہ تو خطیب آدمی ہے۔ بھئی یہ بات آپ طلبہ کو جو کہہ رہے ہیں، یہ بات مجھے آ کر کہہ دو نا، تاکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے تفسیر کیسے پڑھی اور سمجھی ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کسی اور نے بھی تفسیر پڑھی ہو اسی طرح جو ترتیب پر میں پڑھ رہا ہوں، تو مجھے آپ نام لکھ کر میسج کرنا کہ استاد جی ایسے اور بھی علماء ہیں، تو اکیلا نہیں ہے کہ جس نے پہلے حفظ والے سال امام اہل سنت سے پڑھا ہو، پھر اس نے بالترتیب جس ترتیب سے اکابر نے لکھی ہیں یوں پڑھا ہو، اس کے بعد پھر اس نے یہ جلالین پڑھی ہو، اساتذہ سے پڑھی ہو، پھر جلالین پڑھی ہو، پھر بالترتیب تفاسیر کا مطالعہ کیا ہو، اور اس کے بعد دروس القرآن الحمد سے لے کر والناس تک مکمل دیا۔ انشاءاللہ العزیز 10 دن 12 دن لگیں گے، میری دروس القرآن کی مکمل پروف ریڈنگ ہو جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو شعبان سے پہلے انشاءاللہ العزیز ہماری دروس القرآن الحمد سے لے کر والناس تک چھپ کر مارکیٹ کے اندر آ جائے گی۔ آپ چاہیں تو آڈیو سنیں اور آپ چاہیں تو پڑھیں اس کو۔ میں نے جو تفسیر کی ہے وہ ایک ایک آیت کی نہیں کی، پورے قرآن کریم میں جہاں عقائد پر بات ہوئی ہے، جہاں احکام پر بات ہوئی ہے نا، وہ تفسیر کی ہے، اور یہ دروس ہے عوام میں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے عوام میں اور طلبہ میں کام کتنا کیا ہے۔ آپ دروس القرآن پڑھیں گے آپ کا دل خوش ہوگا۔ قرآن ہمارے عقیدے پر کیسے بولتا ہے، باطل کا رد کیسے کرتا ہے، آپ دیکھیں ذرا۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں، اب بیٹا بات سمجھو، یہ جو میں پوری ترتیب آپ سے بتا رہا ہوں، آپ پوری ترتیب سمجھا رہا ہوں۔ بھئی آپ درجہ ثانیہ میں عامہ پارہ پڑھیں، ثالثہ میں 10 پارے پڑھیں، رابعہ میں 10 پڑھیں، خامسہ میں 10 پڑھیں، مجھ سے یا اپنے اساتذہ سے؟ اپنے اساتذہ سے۔ پھر اس کے بعد سادسہ والے سال جلالین مکمل پڑھیں اپنے اساتذہ سے۔ جب آپ دورہ کر لیں اور قرآن کریم پر کام کرنا چاہیں، پہلے موضوع القرآن کا مطالعہ کریں، پھر تفسیر عثمانی کا کریں، پھر بیان القرآن کا کریں، پھر 2 معرف القرآن کا کریں، اس کے بعد قرآن پڑھانا شروع کریں۔ ایمان کے ساتھ بتاؤ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں، اس ترتیب سے آپ اکابرین سے جڑیں گے یا کٹیں گے؟
تو میں تو اکابرین سے جوڑ رہا ہوں، جوڑنے کی ترتیب بتا رہا ہوں، درمیان میں خود تو نہیں آ رہا، میں تو پوری محنت اس پہ کر رہا ہوں ہماری آئندہ نسلیں ہمارے اکابر سے کٹنے نہ پائیں، ہماری آئندہ نسلیں ہماری اکابر سے جڑ جائیں۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ دائیں بائیں مت جاؤ، کبھی اس کو سنو کبھی اس کو سنو، یا تو ہمارے اکابرین کا کام موجود نہ ہو ہم دائیں بائیں جائیں، جب سب کچھ موجود ہے ہمیں دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس لیے